والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم هذه إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم أو تحسنوا أموركم فأضلوهم وإن عصيتموهم فقاتلوكم. قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سارے حضرات بآواز بلند چستی کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. قابل عزت حضرات علماء کرام، یہاں تشریف فرما بزرگان دین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، پہلی خوشخبری تو آپ کو یہ سناتا ہوں کہ 2 بجے نماز ہونی ہے، 1:15 ہو گیا ہے. اس میں میرے علاوہ بھی علماء کرام نے اپنے اہم خیالات آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں، اور پھر بیچ میں نکاح کی مجلس بھی ہے. میرے لیے بھی بڑا امتحان کا موقع ہے کہ اتنے مختصر وقت میں آپ حضرات سے کچھ باتیں کروں. بہرحال انتظامیہ کی ایک مجبوری ہوتی ہے، اس کے تحت چلنا ضروری ہے. جس طرح آپ صبح سے پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، مجھے ایک شکوہ آپ سے یہ ہے کہ جن بچوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اپنے مافی الضمیر کو ادا کیا، بیچ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا تھا تو پورے مجمع میں بدگمانی نہیں کرتا، دل سے تو پڑھتے ہوں گے پر زبان سے کسی نے نہیں پڑھا. پہلی بات آپ سے یہ عرض کر دوں، اس مجلس کے بعد جہاں بھی آپ کو موقع ملے اور جب بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آپ درود پاک پڑھیں. ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ اصل میں جنت کا راستہ ہی بھول گیا. وہ اصل میں جنت کا راستہ ہی بھول گیا. چونکہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول، مجھے یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने इसका जवाब तो नहीं दिया, पर एक जबरदस्त बात की तरफ इशारा किया, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। सवाल ये था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम मुझे बताओ, तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? सारी दुनिया आप पर कुर्बान हो जाए। आपने इरशाद फरमाया उस सहाबी से ये जुमला, सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत सारी नमाजें नहीं है, बहुत सारे नफली सदक़ात नहीं है और फर्जी इबादात नहीं है, पर एक सरमाया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर मुझे एतमाद है। आपने पूछा वो क्या सरमाया है? फरमाया अल्लाह के रसूल, आपसे सारी कायनात से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। अगला जुमला जो आपको खुशखबरी वाला सुनाता हूँ, आपने इरशाद फरमाया गो तेरे पास बहुत सारी नमाजें नहीं है, बहुत सारे सदक़ात नहीं है, बहुत सारी ज़कात नहीं है, बहुत सारी नेकियां नहीं है, पर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिसाने नबूवत से तुझे ये खुशखबरी सुनाता हूँ, कल क़यामत के दिन तू मेरे साथ ऐसे हो सल्लल्लाहु अलैहि। इसका मतलब ये था, जहां मेरी नमाज मुझे नहीं पहुंचा सकती, जहां मेरी ज़कात मुझे नहीं पहुंचा सकती, जहां मेरी दिगर इबादत मुझे नहीं पहुंचा सकती, वहां मोहब्बत रसूल मुझे पहुंचा देती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कितनी खूबसूरत बात कही है, अजब शाह है इश्क शाह मदीना, यही तो है इश्क हकीकी का जीना, और है मामूर इस इश्क से जिसका सीना, उसी का है मरना और उसी का है जीना। और अल्लाह करोड़ों रहमतें इनायत फरमाए अल्लामा इकबाल पर, क्या जबरदस्त बात की है, फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मिर है, और जिसे जीना नहीं आता उसे मरना नहीं आता। जिंदगी तो कुरान पर इंसान जिए, मौत आए तो कुरान पर इंसान को आए। ये कुरान जो अभी मुफ्ती साहब से आप समाअत फरमा रहे थे, इस कुरान ने पूरी कायनात को मुतासिर किया था। वक्त के बड़े बड़े दजाजिला इस कुरान के सामने गिर चुके थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरी दुनिया में इस कुरान का ऐलान किया और इस कुरान को अल्लाह ने आपकी नबुव्वत पर पेश किया था, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, वाह खुदा तेरी खुदाई पे कुर्बान जाऊं। खुदा कुरान की कसम उठाकर कहता है, मेरे पाक पैगंबर आप रसूलों में से, मेरे पाक पैगंबर आप रसूलों में से हैं। ये कुरान इतनी कशिश रखता है, अहद करो आज इस मजलिस से, ये अहद करके उठो कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। सारे बोले जोर से, याद रखना, जो खुदा सूअर को रोजी देता है, जो खुदा कुत्तों को रोजी देता है, जो खुदा गिदड़ों को रोजी देता है, जो खुदा रीछ को रोजी देता है, जो खुदा चीतों को रोजी देता है, वो खुदा हाफिज कुरान को कभी भूखा मार सकता है? कभी नहीं मार सकता। क्यों? ये वो कुरान है जिसके लिए खुदा ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसको उतारा भी हमने है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। और इसके ज़ैल में अल्लामा आलूसी रूहुल मानी में लिखते हैं कि जो हाफिज कुरान होगा अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेंगे, अल्लाह उसको इज्जत के साथ रोजी देंगे, अल्लाह उसको वकार के साथ रोजी देंगे। आप भी अहद करेंगे हाफिज कुरान बनाएंगे। और दूसरा अहद ये करें, अभी मुफ्ती साहब आपको हुकूक बता रहे थे,
دوسرا عہد یہ کر کے اٹھیں بھوکے رہیں گے پر تلاوت قرآن نہیں چھوڑیں گے. اپنے بچوں پر پابندی لگائیں گے کہ اس وقت تک آپ اسکول نہیں جائیں گے, کالج نہیں جائیں گے, ملازمت پر نہیں جائیں گے, دکان پر نہیں جائیں گے جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کر دیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے قبیلوں کو, بہت سارے خاندانوں کو اللہ نے قرآن کے ساتھ عزت دے دی, اور بہت سارے ناقدروں کو اللہ نے اسی کے ذریعے ذلیل, رسوا, تباہ اور برباد کر دیا. عزت قرآن میں ہے, عزت اللہ کے رسول کے ساتھ جڑی ہے, عزت دین کے ساتھ جڑی ہے, عزت اللہ کے ساتھ جڑی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے. بیمار لوگ, منافق قسم کے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ عزت ہے کہاں. عزت کہاں ہے جی؟ دین کے اندر ہے. عزت کہاں ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. عزت کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا, کبھی تو وہ زمانہ اس امت نے دیکھا ہے کہ قرآن پڑھا جاتا تھا, بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق, آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں, معمول کے مطابق آپ سفر فرما رہے ہیں اور پورے علاقے کا وزٹ فرما رہے ہیں. جاتے جاتے دیکھا ایک گھر کی کھڑکی کھلی ہے اور کوئی اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. کیا تلاوت ہوگی کہ 22 لاکھ مربع میل کا تنہا بادشاہ رک گیا ہے اور اس کے قدم جم گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ رکے ہیں اور اندر سے آواز آئی قرآن پاک پڑھنے کی. سنتے رہے. جب اس آیت پر وہ آدمی پہنچا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. حضرت عمر سواری سے نیچے اترے, دیوار سے ٹیک لگائی اور وہیں بے ہوش ہو گئے. اور علماء کرام لکھتے ہیں 1 مہینے تک حضرت عمر پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ حضرت عمر بیمار رہے اور مسجد تک نہیں آ سکے. قرآن میں آج بھی وہ جاذبیت ہے. جوانوں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, ہوش میں آؤ, لوٹو قرآن کی طرف. اپنے زبانوں کو قرآن سے مزین کرو, اپنے کانوں کو قرآن کے نغمے سناؤ, قرآن پڑھو, چلتے پڑھو, بیٹھتے پڑھو, اس کے مفاہیم کو سمجھو. رب تمہیں پوری کائنات میں وہ عزت دے گا کہ تمہاری نسلوں نے نہیں دیکھی ہوگی. لیکن آپ کو بدلنا ہوگا, آپ کو سوچ بدلنی ہوگی. جہاں آپ جوتا بدل لیتے ہو, جہاں آپ وردی اسکول کی بدلتے ہو, جہاں آپ ٹوپی بدلتے ہو, جہاں آپ کپڑے بدلتے ہو, وہاں اپنی سوچ کیوں نہیں بدلتے؟ تو کیوں نہیں آپ سوچ بدلتے؟ مدارس میں آتے ہیں بیچارے, مدرسوں کے بچوں کو مولویوں کو دیکھ کر تانے دے دیتے. ان کا کام ہے مانگنا, ان کا کام ہے یہی کام کرنا. یاد رکھنا کسی صاحب نظر نے کیا بات کہی تھی, ظالموں وقت کا تیور بدل گیا تو کیا ہوگا. ظالموں وقت کا تیور بدل گیا تو کیا ہوگا. تیرا پتھر اور میرا سر بدل گیا تو کیا ہوگا. امیروں کچھ نہ دو پر تانے تو نہ دو ان فقیروں کو. ذرا سوچو اگر یہ منظر بدل گیا تو کیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کی زندگی میں, جوانی میں, علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے, اور حضرت نے جو باتیں یہاں فرمائی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائی. میں بغیر کسی تاخیر کے اگلے مہمان مکرم کو